بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جس کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے، گھر کے مسائل کے لیے، رزق و روزگار کے لیے، جاب کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز فوق العادہ اثر کرتی ہے۔ نماز خدا اور بندے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ اس عمل کی معرفت کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں، کیونکہ انسان جب معرفت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا میں کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو معرفت کے ساتھ ہی اثر کرتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے جاتے تھے، جب وضو کرتے تھے، تو روایات میں ہے ترتعد فرائص، امام علیہ السلام کے جسم کا ہر حصہ کانپ رہا ہوتا تھا۔ لوگ امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے مولا ایسا کیوں ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے تھے کہ میں خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں خدا سے گفتگو کے لیے جا رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو خدا بن متعال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتا ہے، اے فرشتوں میری اس کنیز کو دیکھو، ترتعد فرائصھا، اس کا پورا بدن میرے سامنے عجز و انکساری سے کانپ رہا ہے۔ نماز معراج ہے، نماز بندے اور خدا کے درمیان گفتگو ہے۔ نماز ایک معراج کا نام ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم جب نماز ختم کرتے ہیں تو آخر میں ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبکہ سلام عموماً کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی جب انسان کسی محفل میں جاتا ہے تو انسان سلام کرتا ہے، جب محفل سے ان کے گھر آ جاتا ہے پھر تو سلام نہیں کرتا۔ تو نماز سلام کے آخر میں کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم نے پہلے عرض کیا کہ نماز معراج ہے، انسان خدا سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، انسان معراج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان وہاں سے واپس آتا ہے تو سب سے پہلی ملاقات اس کی جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نبی خدا کے ساتھ۔ انسان اس وقت ان سے کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی نماز ایسی معراج ہے کہ جس سے واپسی پر پہلے انسان جو انسان سے ملتا ہے وہ نبی خدا ہوتا ہے۔ انسان نماز کے وقت اس معراج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس معراج پر پہنچا ہوا ہو اور پھر بھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو پھر یہ انسان کی اپنی غلطی ہے، انسان کی اپنی کوتاہی ہے۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان جلدی جلدی انجام دے۔ ہم نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ سوچیں، نماز ایسی چیز ہے جس سے واپسی پر آپ پہلے پیغمبر کو سلام کرتے ہیں، پھر تمام عباد صالحین کو سلام کرتے ہیں، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام صالحین و شہداء کو سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام کو جمیعاً سلام کرتے ہیں۔ یعنی آپ اتنی بلندی پر گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ معراج انسان کو ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتی، بلا شبہ انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ انبیاء و صالحین نے اس کی خواہش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، خدا نے مجھے وصیت کی ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ جب بھی کوئی شخص رسول خدا کے پاس آتا تھا اور ایمان لاتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، رسول خدا اس کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دیتے تھے وہ نماز ہوتی تھی۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کل شیء من عملک تبع لصلاتک، تمہارے تمام اعمال جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ مربوط بصلاۃ ہیں، وہ صلاۃ کے متبع ہیں، وہ تابع بصلاۃ ہیں۔ اگر نماز قبول ہوگی تو تمام اعمال قبول ہوں گے۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال انسان سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ انسان جتنا بھی بہترین انسان ہوگا، نماز قبول ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ جائے اور ایئرپورٹ پر اسے پوچھیں کہ پاسپورٹ دکھاؤ، وہ کہے جناب میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پاسپورٹ دکھاؤ۔ وہ کہے گا جناب میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میں بہت پارسا انسان ہوں، وہ کہیں گے اچھی بات ہے پاسپورٹ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کہے گا کہ میں یتیموں کو پالتا تھا، وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے، نماز کہاں ہے؟
इंसान कहेगा मैं रात दिन अज़ादारी करता था, वो कहेंगे बारिक अल्लाह, नमाज कहाँ है। इंसान कहेगा मैं बहुत ज्यादा इन्फाक करता था, मैं मदरसे चलाता था, वो कहेंगे माशाअल्लाह, नमाज कहाँ है। जब तक नमाज नहीं होगी तब तक कोई अमल कबूल नहीं होगा। नमाज और बेनमाजी में फर्क सिर्फ 17 मिनट का होता है। जो नमाज पढ़ता है वो 17 मिनट उससे कम काम कर सकता है जो नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाज नहीं पढ़ता वो 17 मिनट फकत ज्यादा काम कर सकता है, अगर इस लिहाज से नमाज पढ़े कि मैंने काम करना है। और रोज़े क़यामत इन दोनों के दरमियान फर्क बहिश्त और जहन्नम का होगा, क्योंकि नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। नमाज सबसे बड़ा तोशा है। हजरत मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब हजरत मरियम आलम अरवा में थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम से पूछा कि ए वालदा, क्या आप दोबारा दुनिया में आना चाहती हैं? हजरत मरियम ने कहा कि मैं आना चाहती हूँ। हजरत ईसा ने कहा कि ए वालदा, दुनिया जो कि जाए इम्तिहान है और बुरी जगह है, आप बहिश्त में हैं, आप दुनिया में क्यों आना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा ताकि सर्दियों में उठकर नमाज पढ़ सकूं, नमाज शब पढ़ूं, और गर्मियों में रोजा रख सकूं, क्योंकि ये बेहतरीन तोशा, बेहतरीन ज़ादिरा है। और नमाज दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया है। 2 रकात नमाज है। अवैस सजादी ने यह नमाज बयान की है। उन्होंने कहा है कि रिवायात के अलावा मैंने आलम रुया में हजरत वली उल असर से इस नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। ये नमाज फौकुल आदा असर करती है। कोई भी हाजत हो, आप बे औलाद हैं, खुदा न खास्ता, आप बेरोजगार हैं, आपका घर नहीं है, तंगी है, रिज़्क की तंगी है, माशी परेशानी है, और परेशानियां हैं, घर में झगड़े होते हैं, किसी किस्म के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए ये 2 रकात नमाज अदा करें। ये फौकुल आदा नमाज है। जो भी आप, जिस मकसद के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस मकसद की नियत कर लें। मसलन वालिदैन की सेहत के लिए नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़ें 2 रकात नमाज हाजत बराए सेहत वालिदैन। अगर रिज़्क के लिए पढ़ना चाहते हैं 2 रकात नमाज हाजत बराए रिज़्क। अगर दफ़े बला के लिए पढ़ना चाहते हैं 2 रकात नमाज हाजत बराए दफ़े बला। इस तरीके से नमाज की नियत करें। और नमाज की अव्वल रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह रहमान पढ़ें। नमाज की दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह हशर पढ़ें। सूरह हशर बहुत ज्यादा लंबी सूरत नहीं है, तकरीबन 24 आयात हैं इसकी। इसके बाद नमाज जब तमाम कर चुके हैं, उसके बाद तस्बीह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें। और उसके बाद 101 मरतबा यह जिक्र पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह बिरहमतिही खैरतन फियाफिया। 101 मरतबा आपने पढ़ना है। ये नमाज फौकुल आदा असर रखती है दुआ की कबूलियत में। आप इस नमाज पढ़ने के बाद मौजज़ा देखेंगे। नमाज इंसान के लिए दुआ की कबूलियत का जरिया है। नमाज सबसे बड़ी दुआ है। नमाज के जरिए खुदा से गुफ्तगू करें, पूरी मार्फत के साथ इस अमल को अंजाम दें, आप इसकी असरात देखेंगे। मार्फत बहुत जरूरी है किसी भी अमल के अंजाम देने में।